سنت و جماعت کا یہ بہت بڑا ترہ امتیاز ہے کہ ہم کسی بد عقیدہ، کسی گستاخ یا کسی بھی غلط نظریے والے کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے۔ ہمارا اتحاد انہی سے ہوتا ہے جن سے شریعت نے اتحاد کرنے کی اجازت دی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد کا نام خاتم الانبیاء ایک خاص مقصد کے تحت رکھا گیا تاکہ آنے والا سمجھ جائے کہ ہمارے یہاں نہ تو وہ نظریہ ہے جو مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں دیا، جو دیوبندی جماعت کا بہت بڑا پیشوا ہے، جس نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بولو معاذ اللہ۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھو مولوی قاسم نانوتوی نے کیا لکھا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، لیکن بریلی کے امام احمد رضا خان کہتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب سرکار کے آخری نبی ہونے پر حملہ کیا گیا تو میرے امام نے ایک کتاب نہیں کئی ساری کتابیں لکھی۔ ان میں ایک کتاب کا نام المبین ختم النبیین، ایک کتاب کا نام جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پاکیزہ انداز میں ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خود میرے سرکار ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے۔ رب فرماتا ہے یا محمد عربی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خود میرے نبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے انی لخاتم النبی انی لمکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی۔ فرمایا میں اس وقت بھی آخری نبی بنایا جا چکا تھا اور علم الہی میں مجھے آخری نبی لکھا جا چکا تھا، جبکہ آدم ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ خود سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہم السلام کے جسم ناز پر لکھ دیا گیا تھا۔ کیا لکھ دیا گیا تھا؟ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئیں گے۔ اب ذرا آپ آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میرے سرکار کے نور کو اللہ نے پیدا کیا اور نبیوں کے نور کو بھی پیدا کیا، آپ اٹھائیں المواہب اللدنیہ کو۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے نور کو اللہ نے حکم دیا، کہا انظر یا نور محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، الی الانوار الانبیاء، کہا اے میرے محبوب کے نور ذرا نبیوں کے نور کو دیکھ تو صحیح۔ ابھی سرکار بشکل انسانی، بصورت انسانی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آدم بھی نہیں آئے ہیں، صرف نور کی بات چل رہی ہے۔ ادھر میرے سرکار کا نور ہے، ادھر نبیوں کا نور ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ذرا نبیوں کے نور کو۔ جب سرکار کے نور نے نبیوں کے نوروں کو دیکھا تو سب پر غالب آ گیا۔ حضرت آدم کا نور کہتا ہے من نور ہو، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو اتنا غالب ہے، اتنا غالب ہے کہ اس نے اپنی نورانیت میں سارے نوروں کو چھپا لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت آدم نے یہ پوچھا، توجہ کیجیے گا، اب آخری جملہ جو میری دلیل ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت آدم پوچھتے ہیں من نور ہو، اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ نور محمد ھذا آخر ولدک من الانبیاء، کہا یہ میرے محبوب کا نور ہے جو آدم تیری اولاد میں سب سے آخری
आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आएगा। इसलिए बदअकीदा तू आज कहता है कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, हम कहते हैं हरगिज नहीं आ सकता। इसलिए कि सरकार का आखिरी नबी होना उस वक्त भी लिखा जा चुका था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरा नबी उस वक्त भी आखिरी नबी था कि जब आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था, सिर्फ नूर थे, उधर नबियों का नूर था, इधर मुस्तफा का नूर था। हजरत आदम ने पूछा, जवाब दिया गया, ये तेरी औलाद में आखिरी नबी बनकर के आएगा। इससे क्लियर हो गया आज अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ होता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान वही है जो इमाम की जबान में कहे, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमने कहा और आगे बढ़ो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, एक दिन मेरी बारगाह में हजरत जिब्राइल आए। हदीस के रावी हैं हजरत सलमान फारसी। कौन सलमान फारसी? जिनके मशवरे से ग़ज़वा खंदक में कामयाबी मिल गई है, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, 21वें पारे में जिसका जिक्र है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रिवायत करते हैं, हाबता जिब्रीलो, जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं, इन्न रब्बक यक़ूल, आपका रब कह रहा है, कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, मैंने तुझे, पूछा बोलो, मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। आगे अल्लाह ने और इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, महबूब मखलूक तो बहुत पैदा की है मगर मैंने तुझसे ज़्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया है। व करन तो इसमका मा इसमी फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुज़करा माया, ए मेरे महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है कि जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अत्तहियात में बैठे आप कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हमने कहा एक बात और याद रखे, अगर कोई बदअकीदा कहता है कि तुम नबी का जिक्र बहुत करते हो तो कहना जिक्र मुस्तफ़ा हकीकत में जिक्र खुदा है। रब ने खुद कहा, जालतो का जिक्रम मिन जिक्री, ए महबूब मैंने तुझे अपना जिक्र बना लिया है। अगर तुझे मस्जिद में याद किया जाएगा तो जिक्र तेरा होगा लेकिन हकीकत में मेरा होगा। अगर मेहराब से तेरा जिक्र है, हकीकत में मेरा जिक्र है। इसलिए कि सरकार की जितनी खूबियां हैं, नबी के जितने औसाफ हैं, नबी का आखिरी नबी होना, रहमतल लिल आलमीन कहना, सरकार अलैहिस्सलाम को मालिको मुख्तार कहना, नबी के हुस्न जमाल को देख कर ये कहना वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। अगर हम यूं कहें और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अगर हम ये कहें खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, हम ये कहें वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, तो ये सरकार की तारीफ हकीकत में खुदा की तारीफ है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा अगर खुदा ने ऐसा ना बनाया होता तो नबी का जिक्र करते कैसे? इसलिए खुदा ने बनाया है तभी तो हम मुस्तफा का जिक्र इस तरह कर रहे हैं। तवज्जो है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, रब ने कहा मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है, जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ, ऊंचा बोलो, तुझे भी याद किया जाएगा। हदीस तो लंबी है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत काबे अहबार है। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। नाम सुना है? और ये वाकया तो सुना होगा ना, हुजूर की बारगाह में 70,000 फरिश्ते, 70,000 शाम। ये किसने बताया? यही काबे अहबार ने बताया। और ये काबे अहबार सहाबी नहीं है, ताबई है। क्या है? ताबई उसको कहते हैं जिसने नबी का चेहरा ना देखा हो, नबी के देखे हुए सहाबी का चेहरा देखे। और सरकार ने दोनों को बशारत दी, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमन रानी। फरमाया जहन्नम की आग ना उस मुसलमान को छुएगी जिसने मेरा चेहरा देखा है
اور نہ اس کو چھوئے گی جس نے میرا چہرہ دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا۔ تو اس اعتبار سے ہم غیر مقلدوں کو کہتے ہیں ہم خوش نصیب جماعت ہیں، چونکہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ 6 صحابہ کرام سے ملاقات آپ کی ثابت ہے، حالانکہ ممکنہ طور پر 22 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے زمین پر، لیکن ملاقات کتنوں سے ہوئی؟ اور ان ملاقات میں بھی سب سے اہم صحابی حضرت انس ابن مالک سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن حضرت جبریل آئے، کہا اللہ نے لقمان علیہ السلام کو اتنی حکمتیں دی تھی کہ ایک دروازہ کھولتے تھے حکمتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی، لقمان ہمیں بھی لے لو، لقمان ہمیں بھی لے لو۔ حضور کے دل میں خیال آیا کاش میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ سرکار کا خیال ہے، نبی کا خیال ہے، خیال مصطفیٰ اگر آئے تو قبلہ بدل دیا جائے، خیال مصطفیٰ اگر آئے تو قبلہ بدل دیا جائے۔ یہاں خیال مصطفیٰ آیا، جبریل پھر آئے، کہا میرے سرکار رب نے فرمایا ہے کہ تیری امت میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو تیری شریعت کو دنیا میں عام کرے گا، اس کو نعمان ابن ثابت کہا جائے گا۔ حضرت انس نے قریب بلایا، حضرت انس کو قریب بلایا حضور نے، اور سرکار نے فرمایا انس اپنا منہ کھولو۔ حضرت انس نے منہ کھولا، میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، کہا یہ امانت ہے، جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت دے دیجیے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے، ایک پتے کی بات یہ ہے، اگر سرکار کو پتا نہ ہوتا کہ انس اتنے دن تک زندہ رہے گا، کہ نعمان اس سے جا کے ملاقات کرے گا، تو امانت اسی کو دی جاتی ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ امانت وہاں تک پہنچا دے گا۔ تم کہتے ہو نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ہم نے کہا سنو بدبختو، سرکار حضرت انس سے کہہ رہے ہیں یہ امانت نعمان کو دے دینا۔ اس لیے میرے نبی کو 2 باتوں کا پتا تھا، ایک تو یہ کہ انس اتنے دن زندہ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ نعمان آ کر اس سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے حضرت انس ابن مالک کی بارگاہ میں حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ آئے، آپ نے وہ امانت سرکار علیہ السلام کی ان کے منہ میں دے دی اور یہ امانت ان تک پہنچا دی ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، یہی کعبے احبار ہیں جو تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے والد سے بڑا کوئی بھی توریت کا عالم نہیں تھا، زبور و انجیل کا عالم نہیں تھا، لیکن بات توریت کی کرنا ہے۔ کہا میرے والد کی طبیعت بگڑنے لگی اور میرے والد نے قریب بلایا اور بلا کر کہا بیٹا آج تک کوئی بات میں نے تجھ سے نہیں چھپائی ہے، مگر یہ 2 کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو میں نے ایک تاک کے اندر میں نے اس کو بند کر کے مٹی لگا کر بند کر دیا ہے، بیٹا اس کو کھولنا نہیں، اس کو محفوظ رکھنا۔ کہا ابا جان معاملہ کیا ہے؟ کہا ایک نبی آخر الزمان آئے گا، سب سے آخری نبی آئے گا، اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی، تجھے ایمان کی دولت مل جائے گی، لیکن بیٹا کھولا اس لیے نہیں کہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت آئے اور تو اس کی چال میں پھنس جائے۔ اللہ چاہے گا تو اس سے ملاقات کر لے گا یا اس پر ایمان کی دولت ملے گی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں والد کی طبیعت بگڑی، میں نے قبرستان میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ چلو تاک کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تاک کو کھولا میں نے کیا دیکھا، اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطابہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ پیدا مکہ میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں گے۔ اے بدبختو تم آج کسی جھوٹے مدعی نبوت کو اپنا نبی مان کر ذلی غیر ذلی کی تفصیلیں کرتے ہو، ہمیں ان تعویلوں کی اور اس طرح کی بکواس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے بتا دیا خاتم النبیین کا مطلب لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی کسی بھی طرح نہیں آ سکتا، اس لیے ہم یہی کہتے رہیں گے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ توجہ ہے؟
میں خاتم الانبیاء ہی پر بول رہا، آخری بات عرض کر دوں اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ حضرت ابو مسلم خولانی خاتم النبیین کے عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں دے دی ہیں، مگر عقیدہ نہیں کھونے دیا۔ توجہ، حضرت ابو مسلم خولانی نے حضور کا زمانہ پایا، مگر اتفاق یہ کہ حضور سے نہ ملاقات کر سکے نہ حضور کا دیدار کر سکے، چونکہ پہلے سواریوں کا انتظام تو تھا نہیں، لمبے لمبے سفر 8 2 2.5 3 گھنٹے میں پورے کر لیے جاتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، کل میں نے 12 بجے تک مدرسے میں کلاس کیا، کمپلیٹ کلاس کیا، اس کے بعد باقاعدہ کھانا کھایا، نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد بچوں کو لیا، سسرال کی طرف رواں دوا ہوا، اور وہیں سے پاس میں ایئرپورٹ تھا، ایئرپورٹ گیا، بچے وہاں چھوڑے گئے، اس کے بعد دہلی آیا، دہلی میں 2.25 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد احمد آباد میں آ کے خطاب کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، یہ وقت کی بچت، چونکہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام اسود ہے، اب وہ اسود کا معنی کالا ہوتا ہے، وہ دل کا بھی کالا تھا اور لگتا ہے کہ جسم کا بھی کالا رہا ہوگا، یہ میں ظن کی طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا تو نہیں، لیکن چمڑی بھی کالی ہوگی، اس کی دل تو کالا تھا ہی۔ اسود نے نبوت کا اعلان کر دیا ملک یمن میں، معاذ اللہ، کہا میں آخری نبی بن کر کے آیا، معاذ اللہ۔ اب جیسے ہی اسود نے اعلان کیا تو کچھ جانتے ہیں، شیطان کے پیچھے بھی کچھ شیطان لگے رہتے ہیں، ہر ایک کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں نا، کتنا بھی گھٹیا قسم کا کوئی انسان آ جائے، گھٹیا لوگ اس کو مل ہی جاتے ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے گندیوں کے لیے اور گندیاں گندوں کے لیے، تو آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے لوگ، لیکن والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھی اچھیوں کے لیے اور اچھیاں اچھوں کے لیے، تو پاکیزہ اصول والوں کو پاکیزہ چیزیں ملا کرتی ہے۔ اگر دل میں تمنا ہے، آرزو ہے کہ سچا مسلک مل جائے تو احمد رضا خان مل جائیں گے، اور اگر اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے تو کہیں اشرف علی ملے گا، کہیں رشید ملے گا، کہیں قاسم نانوتوی ملے گا، کہیں ابن قیم ملے گا، کہیں نواب صدیق حسن بھوپالی ملے گا، کہیں شوکانی ملے گا، کہیں ابن تیمیہ ملے گا، کہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ملے گا، کہیں آپ کو اور بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بہت ساروں کو چاہتے ہیں، کوئی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ اس کو پکڑ لے گا، کوئی شیعوں کی روش پر چلے گا اور اسی کو محبت اہل بیت شریعت تصور کرے گا، لیکن جو احمد رضا خان کو مانے گا وہ کہے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، لجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور کہے گا بھیا غیر مقلد نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، مزارات اولیاء کو بھی مانتے ہیں، امام اعظم کی تقلید بھی کرتے ہیں، پھر یہ کہتا چلا جائے گا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب توجہ فرمائیے گا، ابو مسلم خولانی کو بلایا، اس نے اسود نے کہا اس سے زیادہ مضبوط پلر، اس سے زیادہ اسٹرانگ پرسن کوئی مسلم پرسن اور نہیں پایا جاتا، اگر اس کو ہم اپنی طرف موڑ لیتے ہیں تو مسلمان اس کے سہارے سے ہمارے اس جھوٹے نبی کی طرف آ جائیں گے۔ العیاذ باللہ بلا لیا گیا، بلانے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی سے بولا اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں نے دعویٰ کیا تھا ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانوں کی فکر نہیں کی ہے، عقیدے کے تحفظ کی فکر کی ہے، عقیدہ بچایا ہے۔ حضرت امام حضرت ابو موسیٰ مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اسود نے کہا اتشہد ان لا الہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ جب اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمعو۔ سمجھے ہو تو بولو نا یار۔ آپ نے کبھی کسی بہرے انسان کو جواب دیتے ہوئے سنا ہے؟
اس بد عقیدہ قوم کے آنے پر بہرے ہی بن جایا کرو. جب یہ عصر کے بعد نکلے نا تسبیحہ پیچھے گھما کے تسبیحوں کو پیٹھ پہ رکھ لیتے ہیں. نہ تسبیح کی کوئی قدر ہے نہ تسبیح پڑھنے والے کا کوئی دل میں احترام ہے جس کے لیے تسبیح پڑھی جا رہی ہے. ارے جو لوگ یہ کتاب میں لکھ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو ان کا دین کیا ہے؟ میرا خدا نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ جھوٹ بولا ہے. ان کے مولوی رشید احمد گنگوہی نے کہا خدا جھوٹ بول چکا معاذ اللہ رب العالمین. تو جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے. میرا خدا نہ کل جھوٹا تھا نہ آج جھوٹا ہے نہ کبھی جھوٹا ہو سکتا. اللہ تو جھوٹ سے پاک ہے, اللہ تو عیب سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی علوا کبیرہ, میرا رب تو سارے عیبوں سے پاک ہے. اس لیے ان کا گندا عقیدہ اگر یہ آ جائے نا اور کہیں چلو اللہ رسول کی باتیں ہوں گی تو کہنا بھیا ہم خاتم الانبیاء میں آج تک اللہ رسول ہی کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. حافظ یوسف صاحب نے ہمارے امام کو رکھا ہے, وہ اللہ رسول ہی کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ رسول کی باتیں ایسوں کی زبانی نہیں چاہیے, ویسوں کی زبانی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہو یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم پانی پیئیں گے لیکن ہر جگہ کا تھوڑی پیئیں گے. کل مجھے ایئرپورٹ پہ شدید پیاس لگ رہی, طبیعت ناساز ہوئی, سخت پیاس لگنے لگی. پریئر روم میں گیا نماز پڑھنے کے لیے, میں نے وضو بنایا, کلی کے لیے جیسے ہی پانی لیا لگا فلٹر ہے, مگر طبیعت نے کہا ہم ہر جگہ کا پانی نہیں پیتے. باہر جا کے پانی خریدا تب جا کر کے پیا. یہ میں جسمانی اعتبار سے بول رہا ہوں. جب جسم کو بچانے کے لیے ہر جگہ کا پانی نہیں لیا جاتا تو عقیدہ بچانے کے لیے ہر جگہ کا جام محبت نہیں لیا جاتا. ہم وہی کا جام لیتے ہیں جو بریلی سے ہو کر کے آتا ہے. نقصان بتا دے, محمد ابن سیرین فرماتے ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ حدیث کی کتابوں میں بخاری کا ہے اور دوسرا نمبر مسلم. بولو بولو, یہ روایت مسلم شریف کی ہے. انظروا امن تاخذون دینکم, فرمایا یہ علم دین کا علم ہے, لے کس سے رہے ہو اس پر بھی غور کرو. دین ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا. بولو بولو, دین ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا, ورنہ ہر ایک سے دین سیکھنے والوں کا حال کیا ہے, باپ دادا سنی اور بیٹا انجینئر کے چکر میں پھنس کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غیر مقلد ہے, کہ یہ شیعہ ہے, کہ یہ قادیانی ہے, کہ یہ خارجی ہے, کہ یہ ناصبی ہے. عقل کو سب کچھ سمجھ لیا, جو من میں آیا وہ بک دیا. میں نے کہا دین بکواس کا نام نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کی پاکیزہ تعلیمات کا نام ہے. غور فرمایا. ابو مسلم خولانی سے اس نے کہا مجھے رسول مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تیری آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جب حضور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے تینوں بار میں جواب دیا ہاں ہاں ہاں. کہا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. آگ جلاؤ, آگ جلا کے آپ کو ڈال دیا ہے. ایک ہوتا ہے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے جانا, دونوں میں فرق. ایسے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں آگ میں کودنے جا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ ہمارے ایک بزرگ عالم نے فرمایا تھا کسی سے کہ اگر مان لو تم آگ میں چلے جاؤ اور جل جاؤ, آگ کا کام جلانا ہے, خدا ناخواستے اگر آگ نے جلا دیا تو کیا تمہارے جلنے کی وجہ سے اسلام کی حقانیت ختم ہو گئی؟ اس لیے دعوے ایسے نہ کرو جو مفتی اعظم نے کیے ہوں. ہر ایک مفتی اعظم نہیں ہے, ہر ایک شیر بش اہل سنت نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ دعووں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو, اپنے کردار کو درست بنا کر اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا عام کر دیں کہ دشمن چڑھتا رہے اور وہ کہتا رہے ہم نے ایک بار پابندی لگائی تھی, یہ تو سینکڑوں بار کرتا چلا جا رہا ہے. توجہ ہے؟ غور فرمائیں.
3 बार इसने कहा आग में डाल दो। अबू मुस्लिम खौलानी खुद गए नहीं, इन्होंने पकड़ा, आग में डाल दी, आग ठंडी हो गई। दुश्मनों ने कहा, असवद के चाहने वालों ने कहा इसको निकाल, लोगों ने इसको इस हालत में देख लिया तो सब तेरा साथ छोड़ के इसी के साथ हो जाएंगे। कर निकाल दिया। क्या किया जाए? बोले इसको मुल्क बदर कर दो, इससे कहना मुल्क यमन इस कंट्री में नजर मत आना। अबू मुस्लिम खौलानी कहते मेरे दिल ने चाहा कि अब उसी पनाहगाह की तरफ चला करूं कि जिससे जमाने को पनाह मिला करती है। मदीने शरीफ का रुख किया, पहुंच गए मस्जिद नबवी पर, दरवाजे पर घोड़ा बांध दिया। घोड़ा बांध कर अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए। अब हजरत उमर फारूक आजम दीन के मामले में, नए बंदे के मामले में कितने स्टिक थे, इस पर तवज्जो कीजिएगा। नया चेहरा देखा, हजरत उमर वहीं बैठ गए, इंतजार करने लगे कब नमाज मुकम्मल होगी। नमाज पूरी हुई। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मिनायन, मियाँ कहाँ से आए हो? दीन के लिए कितनी फिक्र थी हजरत उमर फारूक आजम को, कहाँ से आए हो? दौरे खिलाफत आपका नहीं था, दौरे खिलाफत था अबू बकर सिद्दीक अकबर का। भैया कहाँ से आए हो? कहा यमन से आया हो, यमन से आया हो, सरकार से मिलना चाहता हो। कहा यमन से आए हो, अभी यमन की बात चली थी। उमर फारूक आजम ने कहा मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है, उसके बारे में बताओ। आपने ये नहीं कहा कि मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, हमारा हाल तो ये है, आप मुझे नहीं जानते। अगर किसी ने पूछ लिया बरेली शरीफ के अंदर कोई मौलाना शहजाद साहब हैं, अब इतना पूछना था, खुद ही बता दिया फ़कीर ही तो है। फ़कीर तकरीर करता है, फ़कीर मुनाजरे भी कर लेता है, फ़कीर ताजुश शरिया का मुरीद भी है, उनके मदरसे में पढ़ाता भी है। अब खूबियाँ आप भी खुद ही बयान करने लगे। लेकिन नहीं, अबू मुस्लिम खौलानी ने अभी अपना नाम ना बताया और ये ना कहा कि मैं ही हूँ, बल्कि आपने फरमाया इस्मुहु अब्दुल्ला। अबू मुस्लिम खौलानी का नाम अब्दुल्ला है, मगर ये निगाह उमर है जो यहाँ बैठती है मस्जिद नबवी में और कहती है या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जिससे कोसों दूर पहाड़ के पीछे का लश्कर ना छुपा हो, उससे सामने का अबू मुस्लिम को से छुप सकता था। आपने कहा मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं, कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो, अब झूठ नहीं बोल सकते। कहा हाँ मेरा नाम ही अबू मुस्लिम खौलानी है। हाथ पकड़ा, कहा सरकार का तो विशाल हो गया है, अब दीन का काम करने वालों की कद्र कैसे करना चाहिए ये हजरत उमर से पूछो। हाथ पकड़ा है, दरबार खिलाफत में लेकर गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर से तारुफ कराया। एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है, एक तरफ पहला खलीफा है, एक तरफ दूसरा खलीफा है, एक तरफ अफजलुल बशर है, उसके बाद जो अफजलुल बशर है दूसरी तरफ वो बैठा है। उसके बाद की बात कर रहा हूँ। बीच में एक ताबई को बिठाया, इसलिए कि वो सहाबी नहीं थे, सरकार का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए सहाबी ना बन सके, सोहबत नहीं पाई थी, इसलिए सहाबी ना बन सके। जब गए तो हुजूर का विसाल हो चुका था। इधर अबू बकर है, इधर उमर है, बीच में बिठाया किसको? ताबई को। एक तरफ अफजलुल सहाबा बैठा है, अफजलुल बशर बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा खलीफा जो बनने वाला है वो बैठा है, बीच में ताबई बैठा है। हजरत उमर ने पेशानी हाफसर को पकड़ा, पेशानी को चूमा और चूम कर कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि तूने उमर को इंतकाल से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया है जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह आग को ठंडा कर दिया गया था। आपने पेशानी को चूम कर हम सबको जहन दिया है कि अगर हजरत हाफिजो कारी यूसुफ साहब या इनकी टीम काम कर रही हो तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, सरों पे बिठाने की जरूरत है। इसलिए कि दीन का खादिम पैरों की ठोकरों पे नहीं रखा जाता है, सरों पे बिठाया जाता है। हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं, हमारी कद्र कर लो। जब हम नहीं होंगे तो एहसास होगा कि कोई था, जब है तो कद्र कर ली जाए और हमसे काम ले लिया जाए। तो इसी तरह जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आप हर तरह से खड़े रहें, ताकि कयामत में जब उनको सवाब मिले तो आप भी कहें हम भी तो आपकी जमात में शामिल थे। आला हजरत ने क्या लिखा? मेरे इमाम ने फरमाया जब कयामत के दिन मेरी किताबों का अजर सवाब
اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا تو اس میں کچھ حصہ یا آدھا حصہ میرے بھائی حسن میاں مرحوم کا بھی ہوگا. چونکہ علامہ حسن رضا خان استاد زمن شاندار شاعر بھی تھے، زبردست رائٹر بھی تھے، شاندار قلمکار بھی تھے، مگر آپ نے اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو اسٹاپ کیا، مختصر لکھا، زیادہ نہ لکھ سکے، اور آپ نے اپنے بھائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فری کر دیا کہ آپ مجدد ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، گھر کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا، بیٹیوں کی شادیاں بھی میں کروں گا، سارے اخراجات میں دیکھوں گا. حیرت کی بات ہے، بیٹی اعلیٰ حضرت کی ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کہاں سے انتظام ہوگا، کیسے جہیز جائے گا، کیا جائے گا. بس اعلیٰ حضرت قلم لکھ رہے، قلم اٹھا کر دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. جب نکاح کا وقت آیا تو استاد زمن نے آ کے کہا بیٹی کا نکاح پڑھا دو. اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. میں ایک جملہ بولتا ہوں، اگر یہ چاہیں، ہم چاہیں، نہ گھومیں کہیں، تجارت کرنے لگے تو جو تقریر میں دماغ چلتا ہے، باریک باریک چیزوں کو پڑھ کے ان سے نتیجے نکال کے ہم قوم کو دے سکتے ہیں، تو کیا تجارت میں ہمارا دماغ نہیں چلے گا؟ تجارت کرنے پہ آئیں گے تو الحمدللہ ایسی تجارت کریں گے کہ زمانہ دیکھے گا، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری تجارتیں، ہماری خریداری ہو چکی ہے. قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جب علم کی دولت ملی ہے تو دنیا کی دولت پیچھے رہے، علم کی دولت آگے بڑھے، اور ہر جگہ جا کر سفر کر کے لوگوں کو جا کر یہی پیغام سنائے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. اب آپ سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد